السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوهم فإنما هم في شقاق۔ جیسا کہ کل کے درس کے اندر بدعتی پر بدعت کے برے اثرات پر جو ہے 5 نکات پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج چھٹا نقطہ ہے ناقابل برداشت بوجھ۔ سنو پہلے کیا بولا میں پھر ناقابل برداشت بوجھ۔ بدعت کرنے والا صرف اپنا گناہ اٹھاتا ہے بلکہ لوگ اس کی بدعت پر عمل کریں تو اس کا گناہ بھی اس کا بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے پورے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی جنہیں انہوں نے گمراہ کیا۔ اب میں کوئی ایک بدعت کو ایجاد کرتا ہوں، شریعت کا ایک اصول رہا ہے کیسے کہ انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کو ایجاد کیا۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر سب سے پہلے قتل کرنے والے کون؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ قابل نے حابیل کو قتل کیا یا قابل نے حابیل کو قتل کیا، یہ قیامت تک رہنے والی بات ہے۔ قابل اور حابیل کے درمیان جو قتل ہوا، ایک دوسرے کی جان لی گئی، یہ قیامت تک جتنے بھی مرڈر، قتل، بلا وجہ ایک دوسرے کی جان لینا، قتل کرنا، ان کو جو گناہ ملتا ہے، مثال کے طور پر میں نے کسی کو قتل کیا، جو مجھے گناہ ملتا ہے، یہی گناہ جس نے پہلی بنیاد جو آدم علیہ السلام کے بچوں نے ڈالی، قابل اور حابیل نے، تو وہ گناہ کا ڈسکاؤنٹ جو ہے ان کو پہنچے گا، کچھ حصہ ان کو بھی پہنچے گا۔ اور شریعت کا یہ بھی اصول ہے، جس نے نیکی کا پودا لگایا اس نیکی کو قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب بھی ان کو پہنچے گا۔ جو گناہ کا پودا ڈالے گا، جو گناہ کرے گا، اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، جو نیکی کرے گا اس کا بھی انجام اس کو نیکی ملے گی۔ تو شریعت کے اندر ایسا ہی ہے کہ بدعت کرنے والے کو بدعت جو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بدعتی کرنے کا حکم دیتا ہے، جب تک کسی نے ایک بدعت کو قائم کیا، شریعت کے اندر ایک ایسی بدعت جو شریعت کے اندر نہیں تھی، آج سے 500 600 700 سال پہلے کوئی ایک چیز بدعت کو ایجاد کیا، وہ بدعت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بدعت اور اس کے اندر رنگ برنگی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں۔ پہلے لوگ قبر کے طواف کرنے لگے، قبر کا طواف کرتے کرتے چادریں چڑھنے لگیں، چادریں چڑھنے کے بعد پھول چڑھنے لگے، پھول چڑھنے کے بعد وہ قبر کی آزو بازو کی مٹی کام آنے لگی، پھر اس کے بعد اس کے اندر کوئی پیسہ کمانے لگا، پھر اس کے بعد ایک قبر بنتے بنتے ایک ہلکا سا اس کا مکان بنا، مکان بنتے بنتے ایک محل بننے لگا، محل بنتے بنتے پوری ایک یونیورسٹی بننے لگی، یونیورسٹی بنتے بنتے پورا گاؤں بننے لگا۔ اس طریقے سے بدعت رکنے کی بجائے اور ترقی کر رہی ہے۔ تو اس کا گناہ جس نے وہاں پر قبر کی پوجا سب سے پہلے جو بتائی اور کر رہا تھا، قیامت تک اگر وہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک 100 200 کروڑ اربوں خربوں لوگ جا کر اس بدعت کو اپنائیں گے، اس کا گناہ سیدھے اس کو ملتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ناقابل برداشت بوجھ بدعت کے اثرات یہ ہے کہ ناقابل برداشت بوجھ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث 1017، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کا بھی گناہ ہوگا، اور ان تمام لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے لیے کہ ان گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر میں ایک جا کر خبر کے اوپر جا کر میں حاکم کشا مشکل کشا مانا، یہ بدعت۔
تو جتنا گناہ مجھے مل رہا ہے، مثال کے طور پر 10% مجھے گناہ مل رہا ہے، تو وہی 10% گناہ جس نے پہلی اس چیز کو ایجاد کیا تھا اس کو ملے گا۔ ذرا سوچیں کہ اربوں خربوں لوگ اس کی پوجا کرنے والے وہاں پر اس کی بدعت کو اپنا رہے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ اس کا حال خبر کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ انسان زندگی کے اندر جو گناہ کرتا ہے وہ کم نہیں ہے، اور وہ ان کا گناہ لے کر اس کی آخرت تو برباد، جہنم کے اندر ایسا جلے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو چھٹا نقطہ کیا ہے؟ ناقابل برداشت بوجھ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص میلاد، قبروں پر سجدہ یا کسی اور بدعتی کی بنیاد رکھ کر اور اس وجہ سے ہزار لوگ وہ کام کریں تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، جیسے کہ میں نے مثال دی۔ نمبر 7، توبہ کی توفیق نہ ملنا، بدعتی کے بدعت کے اس اثرات پر توبہ کی توفیق نہ ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی کی توبہ کی توفیق روک رکھی ہے، جب تک وہ اپنی بدعت پر قائم رہے گا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 1620، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان بدعت کرتا ہے، وہ بدعت جب تک وہ بدعت پر قائم رہے گا اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، بدعتی تھا، بدعت کو چھوڑ دیا، اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی توبہ کو قبول کر دیا جائے گا۔ جب تک وہ بدعت پر قائم رہے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے مسجد کا مؤذن ہو، چاہے فاتحہ پڑھانے والا ہو، چاہے پڑھنے والا ہو۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بڑا طبقہ جو ہے بدعت کرنے والا ہے، اور وہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، توبہ پہ توبہ کر رہا ہے، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لاک لگا ہوا ہے، اللہ کی بندے اور اللہ کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں، لیکن بدعت آڑ آنے کے بعد اس کی توبہ کو بند، قبول نہیں۔ اگر وہ توبہ قبول کروانا ہے تو یہ بدعت کے ڈور لگا ہوا ہے، اس کو کھولنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک گنہگار شخص اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، اس کے لیے توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعتی اپنی بدعت کو عبادت سمجھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ توبہ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک گنہگار انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، کیا بول کے؟ اللہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن بدعتی بدعت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، عبادت سمجھتا، تو اس کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ 8واں نقطہ، سوء خاتمہ کا اندیشہ۔ بدعت انسان کو سنت سے دور رکھتی ہے، اور جو شخص زندگی بھر بدعت پر قائم رہے اس کے لیے برا انجام کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین اموار نئے ایجاد کے ہونے کا کام ہے، اور ہر بدعتی گمراہی ہے۔ جس انسان نے گمراہی پر قائم رہا تو اسے اس حال میں موت آنے کا اندیشہ ہوگا۔ ایک عبادت گزار نماز پڑھنے والا انسان وہ اللہ سے امید لگا سکتا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ و نماز کے درمیان۔ ایک صدقہ و خیرات کرنے والا وہ سمجھتا ہے کہ میرا خاتمہ صحیح جگہ پر ہو، اللہ میرا خاتمہ جب ہو تو میرا خاتمہ کیسا ہو کہ میرے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہو۔ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کہا خاتمہ کے وقت پر؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میرا مقام و مرتبہ رفیق کے اعلیٰ میں شامل فرما، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ میرا خاتمہ نبیوں میں، صدیق سچے لوگوں میں، والشہداء شہیدوں میں، والصالحین نیک لوگوں میں میرا خاتمہ فرما۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہم موت بالسکرات، اے اللہ یہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، اے اللہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے اٹھایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اور اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کا بھی خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ تو ایک نیک انسان کا خاتمہ توحید پر ہوتا ہے،
لیکن ایک بدعت کرنے والے کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدعت کرتے کرتے مر جاتا ہے، جس کا خاتمہ حسن سو ہو، یعنی کہ اس کا خاتمہ بری موت ہو، تو آگے کی زندگی بھی اس کی ویسے ہی ہونے والی۔ نواں نقطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دھتکار دینا۔ یہ بدعت کا سبب خطرناک انجام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارے پاس رہوں گا، پھر کچھ لوگ مجھ سے دور کر دیے جائیں گے، مجھ سے کہے جائیں گے آپ نہیں جانتے انہیں آپ کے بعد۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، بخاری 6582، صحیح مسلم 2290 حدیث نمبر ہے، اس کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے رہے۔ بعض لوگوں نے، مفسر علماء کرام نے تفسیر کی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک حوض ہوگا جنت کا، اس سے اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو پانی پلاتے رہیں گے، اللہ اپنے اس حوض سے اللہ کے نبی سیر کراتے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ قریب آئیں گے، فرشتے ان لوگوں کو دھتکاریں گے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے کیوں؟ یہ لوگ تو مجھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے، ان لوگوں کو کیوں دھتکارا جا رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے تھے۔ سب سے بڑی لعنت یہی ہے کہ کل روز قیامت کے دن بھی جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوض کوثر ہے اس سے دھتکار دیا جائے گا۔ 10واں نقطہ اور آخری نقطہ، بدعتی شفاعت رسول سے محرومی کا اندیشہ۔ بدعتی کو شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ملے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری امت گنہگار ہے، اگر تو چاہے تو بدلہ لے یا تو ان کو معاف کر کے جنت ملا۔ اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر کہ وہ بھی ایسی دعا کرتے، اللہ بندے گنہگار ہیں، میری امت گنہگار ہے، اگر تو چاہے جو میری امت ہے اس کو بچا لے یا تو بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی نے 2 آیتیں پڑھی تو اللہ کے نبی زار و خطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی زار و خطار رونے لگے، کہا امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی امتی کو اتنا بڑا انعام دینے والے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت کے دن اپنی امتیوں کے بارے میں سفارش کریں گے، اپنی توحید پر انسان کے بارے میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے، وہاں پر کسی کی سفارش چلنے والی نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میری امت کی بڑی فکر ہے، کل روز قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا؟ تو کہا گیا جو انسان کا خاتمہ صحیح معنوں میں ہو جائے تو ایک امتی کو حکم دیا جائے گا وہ اپنے ساتھ 70 خاندانوں 70 لوگوں کو یا 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کی تعداد بڑی ہوگی تو میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، کل روز قیامت کے دن آپ کے لیے ایک انعام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا ایک پاور دینے والا ہے جس وجہ سے میں ساری امتیوں کو جنت میں، ہمارے امت محمدیہ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی کی سفارش کر، اللہ کے نبی ایک بندہ ہوگا جو گنہگار بندہ، گناہ کیا ہوگا لیکن توحید پر انتقال ہوا ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے، اے اللہ یہ بندہ تھا جو توحید پر قائم رہ کر میری سنتوں پر عمل کرتا تھا، اے اللہ اس بندے کو جنت میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین جہنم کا پلان کینسل کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن بدعتی جو ہے جس نے میری سنت سے اعتراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5060 پر 3، صحیح مسلم 1401۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنتوں کو چھوڑا وہ مجھ سے نہیں۔ ذرا سوچیں کہ کل روز قیامت کے دن ہمارا کوئی نہیں ہوگا، ہم ایک قدم اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھا سکتے۔ جہنم کا فیصلہ کیا ہو،
ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی ہماری سفارش کریے، ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے۔ اگر ہمارے اندر بدعات و خرافات پائی جائیں گے، اللہ کے نبی دھتکاریں گے، پہچاننے سے انکار کریں گے۔ تم وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر رہ کر بدعات و خرافات کو عام کیا کرتے تھے، میری سنتوں سے دور کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ 5 لعنتیں 10 لعنتیں جیسا کہ کل کے درس کے اندر بتائی، آج کے 5 نکات ہیں۔ وہ ہے ناقابل برداشت بوجھ، توبہ کی توفیق نہ ملنا، سوء خاتمہ کا اندیشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دھتکار جانا، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محرومی ہو جانا۔ تو معلوم ہوا کہ بدعاتی سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا۔ آج کی کلاس 10 نکات ہم نے 10 دن ایک کورس چلایا ہے، اور بھی تقریباً یہ کتاب جو ہے ماشاءاللہ 60 پر 3 پیجوں پر مشتمل ہے۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ میں نے پوری کتاب کا مطالعہ کر کے صرف جو اہم 10 دن کے دروس مجھے مناسب لگے اس کی مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر اور بھی بدعتیوں کا انجام اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم بدعتی ہمارا تو 30 دن کا کورس ہے جو 3 پوائنٹس پر مشتمل ہے: بدعتی کا انجام اور اس کی مذمت، اور اتباع سنت، اور منہج سلف۔ اب 10 دن کے لیے ہم نے یہ منتخب کیا تھا، انشاءاللہ یہاں پر اس کا کلاس ختم ہو گئی۔ کل کے دن جو ہے اتباع سنت کس کو کہتے ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ خطاب کریں گے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔